السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے متاثرین کی کل تعداد 1,46,00,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ مجموعی اموات 6 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ چین میں کورونا وائرس کے مزید 22 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 17 کیسز سنکیانگ صوبے سے سامنے آئے ہیں۔ آسٹریلیا کے حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آنے میں مزید 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ فرانس میں پیر سے عوامی مقامات پر ماسک نہ پہننے پر 135 یورو کا جرمانہ ہوگا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 31 مریض چل بسے ہیں اور 1,587 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ نے افغانستان میں سرکاری فورسز اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ جلد از جلد مکمل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمل میں مزید تاخیر سے کام نہ لیا جائے۔ کابل میں قائم مقام امریکی سفیر راس ولسن نے اتوار کے روز اپنی کئی ٹویٹس میں افغان صدر اشرف غنی اور ان کے سیاسی حریف عبداللہ سے، جو اب اتحادی حکومت میں شامل ہیں، کہا ہے کہ ہم ملک کے رہنماؤں پر زور دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پر نئی حکومت قائم کریں، قومی مفاہمت کے لیے ایک ہائی کونسل تشکیل دیں اور طالبان کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ مکمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الافغان مکالمے کا بھی آغاز کریں۔ مجوزہ مذاکرات قیدیوں کے تبادلہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے التوا میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتوار کے روز طالبان نے کابل حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ وہ بین الافغان بات چیت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ طالبان کا کہنا تھا کہ جب تک تمام افغان قیدی رہا نہیں کیے جائیں گے، تب تک وہ بین الافغان مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے۔ انہوں نے افغان حکومت کے اس عذر کو بہانہ قرار دیا کہ غیر ملکی حکومتیں باقی ماندہ طالبان قیدیوں کی رہائی نہیں چاہتیں۔ افغانستان میں امریکہ کے اعلیٰ سفارتی اہلکار راس ولسن کی طرف سے امن بات چیت سے متعلق بیان کے حوالے سے ہائی کونسل برائے نیشنل ریکنسیلیشن نے طالبان پر الزام عائد کیا کہ وہ امن بات چیت میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ کونسل کے ترجمان فریدون خزون کا کہنا ہے کہ افغان حکومت امن بات چیت شروع کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم طالبان اب تک اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افغانستان کی امن سے متعلق وزارت کے اہلکار 2 دیگر سرکاری تنظیموں کے اشتراک سے امن بات چیت کے سلسلے کو تیز کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے افغانستان کے نمائندہ خصوصی محمد عمر داؤدزئی نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات مہینوں نہیں بلکہ چند ہفتوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے نمائندہ خصوصی محمد عمر داؤدزئی کا کہنا تھا کہ جب فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں گے تو صورتحال کا اندازہ ہوگا کہ معاملات حل کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ محمد عمر داؤدزئی کی تعیناتی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب کچھ عرصہ قبل پاکستان نے سینئر سفارتکار محمد صادق کو افغانستان کے لیے اپنا پہلا نمائندہ خصوصی مقرر کیا تھا۔ افغان سفارتکار کے مطابق ان کے تقرر کا ہدف پاکستان اور افغانستان میں دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے، جبکہ اس ضمن میں ان کے لیے کافی چیلنجز ہیں۔ محمد عمر داؤدزئی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو دہشت گردوں کے خلاف مل کر لڑنا چاہیے۔ ادھر افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پاکستانی فوج پر کنڑ صوبے میں گولہ باری کا الزام عائد کیا ہے، جس سے بقول ان کے 9 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس بارے میں پاکستانی حکام کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، اور ایسوسی ایٹڈ پریس کی خبر کے مطابق متنازعہ کشمیر کے بھاری فوجی سرحدی علاقے میں بھارت اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان فائرنگ سے بھارتی خاندان کے 3 افراد ہلاک جبکہ 2 پاکستانی زخمی ہو گئے ہیں۔ دونوں طرف کے عہدیداروں نے یہ اطلاع دی ہے۔ پاکستان کی جانب سے واہگہ کے راستے افغانستان کو بھارت تک تجارت کے لیے رسائی دینے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ہفتے کو افغانستان سے 6 ٹرک درآمدی سامان لے کر بھارت پہنچ گئے۔ اسلام آباد نے رواں ماہ 13 جولائی کو افغانستان کو بھارت کے ساتھ پاکستان کے راستے تجارت دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی تھی۔
افغانستان سے سبزیوں، خشک میوہ جات اور دیگر تازہ پھلوں سے لدے 5 ٹرک بھارت روانہ ہوئے۔ پاکستانی حکام کے مطابق یہ ٹرک 17 جولائی کو ہی واگا بارڈر پر پہنچ گئے تھے، لیکن بھارت کی جانب سے انہیں کلیئر نہیں کیا گیا۔ ایڈیشنل کلکٹر واگا باسط عباسی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ روز افغانستان سے پاکستان آنے والے 5 ٹرک بھارت جانے کے لیے واگا پہنچے تو بھارتی حکام نے ان ٹرکوں کو لینے سے انکار کر دیا۔ باسط عباسی کا کہنا تھا کہ بھارت نے جواب دیا تھا کہ ابھی مزدور دستیاب نہیں ہیں۔ ایڈیشنل کلکٹر واہگا نے بتایا کہ افغانستان سے پاکستان کے راستے روزانہ کتنے ٹرک بھارت جائیں گے یہ تاحال طے نہیں ہوا ہے۔ ابھی تو صرف کرونا وائرس کے باعث تجارت میں پیدا ہونے والے تعطل کے بعد دوبارہ تجارت شروع ہوئی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم نے کورونا وائرس سے متعلق اٹھائے گئے اقدامات اور حکومتی فیصلہ سازی پر پارلیمانی نگرانی کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے کورونا وائرس سے متعلق حکومتی اقدامات پر سروے اور فیکٹ فائنڈنگ تجزیے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں ایک بار پھر ہندو کمیونٹی قتل اور دھمکیوں کے واقعات کے باعث خوف کا شکار ہو گئی ہے۔ بلوچستان کے ضلع خزدار کے علاقے وڈ میں ایک ہندو تاجر کی ہلاکت کے بعد ہندو کمیونٹی کے لوگ، تاجر اور سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے مختلف اضلاع میں 4 ماہ کے وقفے کے بعد ایک بار پھر انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے مہم تعطل کا شکار تھی۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مہم میں تعطل کی وجہ سے پولیو کے پھیلاؤ کے خطرات کئی گنا بڑھ گئے ہیں، جبکہ نئے پیدا ہونے والے 28 لاکھ بچوں کو بھی پولیو سے بچاؤ کی پہلی ویکسین نہیں پلوائی ہے۔ ادھر دوسری جانب پولیو ورکرز کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات کو بھی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ نے مردان کی تحصیل تخت پائی کی یونین کونسل پٹ پابا اور سرا بہول سمیت کئی دیہات میں بدھ مت کے مجسموں اور دیگر آثار کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات شروع کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کی رپورٹ پر مردان کی پولیس نے ان 4 افراد کو بھی حراست میں لے کر کارروائی شروع کی ہے جنہوں نے مکان کی تعمیر کی کھدائی میں دریافت ہونے والے بدھا کے 1700 سال قدیم مجسمے ایک مقامی مذہبی شخص کے اکسانے پر تباہ کر دیے تھے۔ مقامی افراد کے مطابق یہ واقعہ لگ بھگ 25 دن قبل پیش آیا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 4 افراد کی گرفتاری کے بعد ان کے محکمے نے متعلقہ گاؤں سمیت کئی ایک دیہات میں مدفن بدھا کے مجسموں اور دیگر آثار کو نکالنے اور محفوظ بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ان کے بقول آئندہ چند روز میں باقاعدہ طور پر کھدائی شروع کر دی جائے گی۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کے باعث جنوبی ریاست فلوریڈا کے 45 ہسپتالوں میں انتہائی نگہداشت کی یونٹس میں مزید بیڈز کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ فلوریڈا میں اتوار کے روز 12,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور یہ مسلسل 5واں دن ہے جب اس ریاست میں ہر روز 10,000 سے زائد کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ فلوریڈا کے شہر میامی میں کورونا وائرس کی شدت سب سے زیادہ رہی اور شدید دباؤ کے شکار ریاست کے 45 ہسپتالوں میں سے 9 میامی میں موجود ہیں، جہاں انتہائی نگہداشت یونٹس میں بیڈز دستیاب نہیں ہیں۔ میامی کے میئر نے ماسک پہننے کی پابندی پر عمل نہ کرنے والوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔ ادھر امریکہ کے دوسرے سب سے بڑے شہر لاس اینجلس کے میئر ایرک گارسٹی کا کہنا ہے کہ وہ شہر میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے والے ہیں۔ ملک بھر میں اتوار کے روز کورونا وائرس کے 63,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں میں 500 کا اضافہ ہوا ہے۔ یورپی ممالک کورونا وائرس کی معیشتوں پر ہونے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے کئی سو ارب ڈالر کا امدادی پیکج فراہم کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک کی معیشتوں میں اس سال 8.3% کمی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یورپ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ ہے اور اس سے ہونے والی اموات بھی 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں۔ امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں نامعلوم شخص نے فائرنگ کر کے
خاتون وفاقی جج ایسٹر سیلیس کے بیٹے کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ فائرنگ سے ان کے شوہر شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاست نیو جرسی کے شمالی برنسوک ٹاؤن میں جج ایسٹر سیلیس کی رہائش گاہ پر اتوار کو حملہ آور نے فائرنگ کی، جس کے بعد وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ چیف ڈسٹرکٹ جج فریڈ اولسن نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں جج سیلس کا 20 سالہ بیٹا موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ ان کے خاوند مارک اینڈریل زخمی ہوئے ہیں۔ جوڈیشل آفیسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ حملہ آور ڈیلیوری بوائے بن کر آیا تھا، جس نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، تاہم اس وقت ایسٹر سیلس گھر کے تہہ خانے میں موجود تھیں، جنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں ایک ملزم کے ملوث ہونے کا امکان ہے جو فرار ہو گیا ہے۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے بھی اتوار کی شب اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ فائرنگ کرنے والے ایک ملزم کی تلاش میں ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اتوار کو اچانک آیا صوفیہ کا دورہ کیا، جسے گزشتہ ہفتے ہی ترکی کی عدالت نے تاریخی میوزیم سے مسجد میں بدلنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد استنبول میں واقع آیا صوفیہ میں 24 جولائی کو کئی دہائیوں کے بعد پہلی مرتبہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی، جس کی تیاریاں سرکاری سطح پر کی جا رہی ہیں۔ آیا صوفیہ میں نماز کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے صدر اردوان اپنے وزراء کے ہمراہ اتوار کو وہاں پہنچے۔ اردوان کے اس دورے کے دوران آیا صوفیہ کے اندر لی جانے والی تصاویر کو صدر اردوان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر بھی کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ نماز جمعہ میں 500 افراد کو شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ آیا صدر اردوان خود بھی 24 جولائی کو آیا صوفیہ میں نماز ادا کریں گے یا نہیں۔ آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کیے جانے پر یونیسکو سمیت کئی عالمی ادارے اور مغربی ممالک سخت تنقید کر رہے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے آیا صوفیہ کے میوزیم سے دوبارہ مسجد بنانے کے فیصلے پر کہا ہے کہ انہیں اس سے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ کورونا وائرس، خانہ جنگی اور اقتصادی بحران کے باوجود شام میں اتوار کو پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ ہر چند کے مختلف جماعتوں نے اس انتخاب میں حصہ لیا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی جماعت بشار الاسد کی پارٹی کے لیے بڑا چیلنج ثابت نہیں ہوگی۔ شام کی پارلیمنٹ کی 250 نشستوں کے لیے کل اتوار کو ووٹ ڈالے گئے۔ شام میں خانہ جنگی کے دوران یہ تیسرے انتخابات ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ یہ انتخابات دوبارہ ملتوی کیے جا چکے تھے۔ مکمل احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے ووٹنگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارے یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔